وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین پر ایک احسان جتلایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، ایمان والوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی انسان کو جو نعمت عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت ہے، پھر زندگی کی نعمت ہے، پھر اعضاء کی سلامتی کی نعمت ہے، پھر انسان صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اس دنیا کے اندر چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کھانے عطا کیے ہیں، اجناس عطا کیے ہیں، پھل فروٹ عطا کیے ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کی خدمت پر معمور کر دی ہیں۔ لیکن ان ساری نعمتوں کو کے عطا کرنے پر اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے اس انسان پر، اس کو زندگی دے کر یا اس کو کھانا دے کر یا اس کو صحت دے کر۔ اللہ رب العزت نے کہیں بھی اس طرح نہیں فرمایا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور احسان ایمان والوں کو جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے اللہ رب العزت نے نبی ان میں مبعوث فرمایا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں اس دنیا کے اندر ہیں، زمین، آسمان، چرند پرند، درخت، اشجار، ہر چیز سے بڑھ کر جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی مقصد بعثت کا بھی ذکر فرما دیا کہ وہ نبی جو میں نے تم میں مبعوث فرمایا وہ تم میں آ کر کرتا کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، یعنی کہ اس کی تشریح اللہ رب العزت نے جو قرآن عطا فرمایا، اس میں جو پیغام اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا، اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اور وہ احادیث کی صورت کے اندر کہ اللہ کے نبی احادیث کو احادیث مبارکہ کے اندر قرآن کی تشریح فرماتے ہیں. قرآن کی جو باتیں آیات محکمات جو ویسے سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کے زبان سے اس کی تشریح کروائی اور اسے حدیث کہتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو میں اگرچہ اس سے پہلے لوگ گہری اور واضح گمراہی کے اندر تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل لوگ گمراہ ہو چکے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر چیز کا الگ الگ بت متعین کیا ہوا تھا. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے اور ان میں سے بت متعین کیے ہوئے تھے کہ جی یہ بت روزی دینے والا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے، اور یہ جو ہے کاروباری معاملات کے حل کرانے والا ہے، یہ سفر کی بہتری کے لیے ہے. تو اس طرح گمراہی کے رستے پہ چل رہے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑتے تو یوں جھگڑتے کہ صدیوں اور نسلوں تک ان کی جنگیں چلا کرتی تھی. عورت کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اس طرح کی گمراہی کے اندر تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر احسان فرمایا کہ اس شدید اور واضح گمراہی سے نکال کر انہیں ہدایت کے ایسے سرچشمے کے اندر ڈال دیا کہ پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑتا گیا اللہ رب العزت اسے عظمتیں رفعتیں عطا فرماتے گئے. تو آج یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہیں بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی مکے میں گزارنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن کا آغاز کیا. اور اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن کا آغاز کیا اور توحید کی دعوت دی، اس وقت وہی لوگ کہ جن لوگوں نے آپ کی پیدائش پر بڑی خوشی کی تھی، آپ کی پیدائش پر جشن منایا تھا، آپ کا چچا ابو لہب کہ جب اسے باندی نے آ کر یہ پیغام دیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے خوشی کے اندر آ کر اس باندی کو آزاد کر دیا کہ تو نے میرے بھائی کے بیٹے کی مجھے خوشخبری دی ہے، لہٰذا آج سے تو آزاد ہے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن کا اعلان فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا اور ہم نے آپ کو امانت دار پایا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں یقین کریں گے، کہ جب آج تک آپ نے 40 سالہ زندگی کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، تو آج بھی آپ سچ ہی بولیں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت اور پیغام قوم کو دیا تو پھر وہی ابو لہب تھا کہ جس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، اس نے پتھر اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مار دیا اور فرمایا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، کیا اس لیے تو نے جمع کیا تھا؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا، اللہ کے فرمان نے دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاکت ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاکت ہے اس کے لیے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ صرف جشن منا لینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے مشن کو اپنانا، آپ کی دعوت کو قبول کرنا، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقصد پہ ہم کتنے عمل پیرا ہیں. آپ نے جو مشن اور کاز ہمیں دیا
اس کو لے کر ہم کہاں تک چلے ہیں. اگر ہم اس پر ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو عاشق نبی اور سچا محب نبی سمجھ سکتے ہیں، وگرنہ صرف جھنڈیاں لگا کر یا پھر لائٹیں لگا کر ہم اپنے آپ کو عاشق ثابت نہیں کر سکتے. آج کے اس مادی دور کے اندر بندہ کسی کے گھر جاتا ہے، کسی خوشی کے موقع پہ جاتا ہے تو کوئی ہدیہ اور تحفہ لے کے جاتا ہے. آج کہنے والے یہ تو کہتے ہیں کہ جی تم اپنا برتھ ڈے مناتے ہو، اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہو، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی برتھ ڈے منائے تو ٹھیک نہیں ہے؟ چلو آپ کی بات مان لی، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، اس نبی کے لیے کوئی تحفہ بھی ہے ہمارے پاس؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرنے کے لائق کوئی تحفہ ہمارے پاس ہے کہ جو ہم پیش کریں کہ یا رسول اللہ آج آپ کے یوم پیدائش کے موقع پر میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آج سے پہلے میری داڑھی نہیں تھی، یا رسول اللہ آج آپ کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ آپ کے لیے تحفہ ہے کہ میں آج آپ کی سنت اپنے چہرے پہ سجاؤں گا. ہاں اگر ہماری زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تحفہ پیش کر سکتے ہیں کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو، تو پھر تو سمجھ میں کچھ بات آتی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، کوئی نیکی کا کام کرو تو تمہارے اندر خوشی پیدا ہو، فرحت پیدا ہو، اور اگر کوئی برائی کا کام کرو تو تمہارے اندر پریشانی پیدا ہو، تمہیں پریشان کر دے. کوئی گناہ اگر تم سے ہو جائے تو تمہیں وہ پریشان کر دے، تم مطمئن نہ ہو، تو پھر یہ ایمان کی علامت ہے. تو ایسا کام کریں کہ اپنے ایمان کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا وعدہ کریں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنانے کا ہو. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تھے کس لیے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام تمام باقی ادیان پر غالب آ جائے، تمام باقی ادیان پر دین غالب آ جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور یہی مقصد اللہ کے نبی امت کے حوالے کر کے گئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے آج کے دن تم پر تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین اللہ نے پسند فرمایا ہے. تو اس دین کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْغَائِبِ الشَّاهِدِ، کہ اب جو حاضر ہے یہاں پر یہ میرے اس مقصد کو، میرے اس دین کو ان تک پہنچائے جو غائبین. کیوں پہنچائے؟ کیونکہ دین کے آنے کا اللہ رب العزت نے مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دین آیا اسی لیے کہ باقی تمام ادیان پر غالب ہے. تو آج ہم میں اور آپ غور کر لیں کہ ہماری جدوجہد کتنی ہے اس بارے کے اندر. ہم دین کو غالب کرنے کے لیے کتنے کوشاں ہیں. کیا ہم صرف اپنے گھر اور اپنے گھر سے بھی بڑھ کر اپنی ذات پر دین کو غالب کر چکے ہیں؟ اپنے 6 فٹ کے جسم پر کیا ہم دین کو غالب کر چکے ہیں؟ دین ہمارے اس 6 فٹ کے جسم پہ نظر آتا ہے، ہمارے معاملات کے اندر نظر آتا ہے، ہمارے گھریلو معاملات میں نظر آتا ہے، ہمارے خاندانی معاملات میں، ہمارے معاشرتی معاملات کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر دین غالب ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو دین ان معاملات میں غالب ہے اور ہماری جد و جہد اور کوشش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور کاز کو آگے لے کے جانے کے لیے ہے کہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے، دین اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اس میں ہماری جد و جہد اور کوشش ہے، تو پھر تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارے نعرے، ہمارے دعوے یہ سب کھوکھلے. اگر ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، اگر ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق ہے، اس کے اظہار کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے فروغ دینے کی اور مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہو. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا اصل تقاضا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس عشق کو اجاگر کریں اور جو عشق کے تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے یوم پیدائش پر
ایسا تحفہ دیں کہ جو ان کے شایان شان ہو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔